بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بچپن مبارک کا زمانہ ہے۔ آپ دونوں بھائی یا گھر میں اکٹھے ہی کھیلا کرتے تھے یا اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاں آپ جایا کرتے تھے ساتھ ہوتے، اور اگر گلی میں بھی کھیلنے کا اتفاق ہوتا تو اکٹھے ہی کھیلا کرتے۔ ایک روز جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاد پر تشریف لے گئے ہوئے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے کھجوروں کے درخت دیکھتے دیکھتے دوسرے محلے میں پہنچ گئے۔ وہاں صالح نام کا ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس نے آپ کو اٹھا لیا اور اپنے گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ ادھر چند لمحوں کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے صاحبزادے کو گھر میں نہ پایا تو بہت پریشان ہوئی۔ ایک طرف اپنے پردے کا احساس ہے تو دوسری طرف جگر گوشے کی جدائی نے سینے میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ اسی اضطراب و پریشانی کے عالم میں بار بار دروازے پر آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لگتے جگر کی محبت میں آپ باہر کے دروازے تک بہت بار آ کر واپس ہوئیں۔ اسی شدید پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بھی شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنے پردے کی ردا کو داغدار نہ ہونے دیا اور گھر کے اندر ہی شہزادے کی جدائی میں تڑپتی رہی، اور پھر آپ نے اسی پریشانی میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بیٹے اپنے بھائی کو تلاش کرو، میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ جناب حسن علیہ السلام کی عمر بھی چھوٹی ہی تھی، مگر بھائی کی محبت نے بھی آپ کو بھی بے قرار کر رکھا تھا۔ آپ اتنے عرصے میں کئی بار گھر کے قریب ادھر ادھر کی گلیوں میں جا کر دیکھ آئے تھے۔ اب والدہ مکرمہ کا حکم سنا تو آپ نخلستان کی طرف نکل گئے اور صدا پر صدا دینے لگے، یا حسین تم کہاں ہو؟ اے ابن علی تم کہاں ہو؟ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو؟ میرے بھائی آواز دو تم کہاں ہو؟ تمہاری جدائی میں تمہارے بھائی حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی حسین آپ کدھر چلے گئے؟ آپ کے فراق میں امی جان بہت پریشان ہیں۔ آپ اسی طرح آوازوں پر آوازیں دے رہے ہیں کہ نخلستان سے ایک ہرن نکلا۔ وہ قریب سے گزرنے لگا تو فاطمہ کے لال نے اسی پر سوال کر دیا، اے ہرن تو نے میرے بھائی حسین کو تو نہیں دیکھا؟ آہوئے خوش خرم اگرچہ بے زبان تھا مگر فاطمہ کے لال کا سوال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اسے زبان عطا فرما دی، تو اس نے نہایت ادب سے عرض کیا، یعنی اے ابن رسول انہیں صالح بن رفتا یعنی یہودی پکڑ کے اپنے گھر لے گیا ہے اور اس نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں بھی پورے عزم و وقار کے ساتھ صالح یہودی کے گھر پہنچ گئے اور جا کر اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھائی حسین کو واپس کر دو ورنہ یاد رکھو یہودی مر جائیں گے۔ میری امی جان بے حد پریشان ہیں اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں رہے گا، اور اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو تم سب کو قتل کر دے گا۔ ننھے سے شہزادہ بطول کا یہ جرأت مندانہ انداز دیکھا تو صالح کا دل کانپ گیا۔ جانتا تو تھا ہی کہ کون ہے، پوچھا تمہاری امی جان کون ہیں؟ فصیح عرب کے نواسے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہایت فصاحت و بلاغت سے جواب دیا، میری امی جان کے متعلق تم نہیں جانتے۔ صالح یہودی نے یہ فصیح و بلیغ تعارف سنا تو دل کی حالت بدلنے لگی۔ ذوق لینے کے لیے کہنے لگا، صاحبزادے مجھے آپ کی والدہ گرامیہ کے متعلق تو معلوم ہو گیا، اپنے والد گرامی کا بھی تعارف کروا دیں۔ آپ نے فرمایا، میری والد کو بھی تم نہیں جانتے، وہ سید غالب محور فلک مواب علی ابن طالب ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فصیح و بلیغ تعارف پیش کیا تو صالح یہودی دل دے بیٹھا۔ نواسہ رسول کے انداز گفتگو نے اس کے آئینہ قلب کو ثقل کر دیا، آنکھوں میں نمی آ گئی، دوڑتا ہوا اندر گیا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھا لایا۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا تو ایک دوسرے سے گلے سے لپٹ گئے اور پھر وہاں سے اچھلتے کودتے خوش و خرم گھر واپس آ گئے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنے دل کے چین کو بھائی کے ساتھ آتے دیکھا تو والہانہ آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔
پھر فوراً ہی نفلوں کی نیت باندھ کر سجدہ شکر ادا فرمایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لائے تو صالح آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا اور اپنے گناہ کی رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا سخت صدمہ تھا کہ ان کی لگتے جگر کو اس شخص نے پریشانی میں مبتلا کیا، تاہم آپ کے جذبہ رحمت للعالمین نے اس کو معاف فرما دیا، اور پھر آپ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کے پاس رو رو کر صالح کی معافی مانگنے کا ذکر کر کے ان سے بھی معافی لے دی۔ دنیا کی کوئی عورت سیدہ خاتون حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثل صابرہ اور شاکرہ نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی آپ کے دل میں اپنے بچوں کی بے پناہ محبت تھی، گویا جس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و شکر اور رضا و قناعت کی دولت عطا فرمائی تھی، اتنے ہی آپ کے دل میں رحم و کرم اور شفقت و ممتا کے جذبات زیادہ تھے۔